बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वही हुआ जिसका डर था। अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि हमें इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने दिया जाए, मुलाकात करवाई जाए, वगरना हम धरना दे देंगे। हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, गैर मुतल्लिका लोगों की मुलाकात करवा दी जाती है। वो आते हैं, बयानात देते हैं, प्रॉब्लम पैदा करते हैं। अलीमा खान साहिबा को मिलने नहीं दिया गया था, ईद पर भी नहीं मिलने दिया गया था। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था सुबह कि क्या मुमकिन है। मैं आपसे कह रहा था 3 ऑप्शन है। हुकूमत पंजाब ने, पंजाब पुलिस ने, अडियाला जेल इंतजामिया ने जो ऑप्शन चुना है वो ये है कि नहीं मिलने दिया जाएगा। इस वक्त तक ऐसा नजर आ रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं तो 1:29 हो रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर उस वक्त कुछ 2:30 बजे के आसपास का वक्त होगा और एक सूरत हाल हमारे सामने होगी। मुमकिन है मिलने दिया जाए, जो सबसे बेहतर फैसला है। लेकिन यहाँ इंतजामिया ने 7 मुख्तलिफ रस्ते आते हैं अडियाला जेल को, वो तमाम रस्ते बंद कर दिए हैं। फोर्सेस लगा दी हैं, नाके लगा दिए हैं। अडियाला जेल के बाहर भी नफरी खड़ी हुई है बड़ी तादाद में, और एलीट की इजाफी नफरी बुलवा ली गई है और रास्ता रोका जाए इस बात की पूरी तैयारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कहा था हम 5 मिनट के फासले पर होंगे, सरप्राइज देंगे, हम आ जाएंगे। अलीमा आपा को, फैमिली के किसी फर्द को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये बात खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर से लेकर लाहौर तक और दीगर हिस्सों तक हर जगह की गई कि हम अलीमा आपा के साथ होंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हुकूमत इस वक्त इमरान खान साहब को, जो उनका बुनियादी आईनी जमहूरी हक है, उस हक से महरूम कर रही है, बार बार महरूम कर रही है। जो रहनुमाएं पार्टी के, उनकी मुलाकातें भी एक लंबे अरसे से नहीं करवाई गई हैं। एक ये सूरत हाल है। इसके अलावा एक चीज़ और है हमारे सामने। उसमें यह हुआ कि सलमान अकरम राजा साहब ने पिछली बार उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, नियाजुल्लाह नियाजी की मुलाकात नहीं करवाई गई, शुएब शाहीन की मुलाकात नहीं करवाई गई, वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोकल वकला, उनकी मुलाकात नहीं हुई। मुबशर अवान साहब मिल लिए जाके, आजम सवाती साहब मिल लिए, नादिया खटक, सबसे ज़्यादा हैरान कौन था? मुबशर अवान और नादिया खटक का मिलना। वो भी मिलकर आ गए। तो ये लोग मिलकर आ गए। नादिया खटक का हैरान कौन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये सीनियर्स मौजूद थे तो आपने नादिया खटक को मिलवा दिया, वरना लॉयल नहीं पार्टी से। अब क्या हुआ है? अब सलमान अकरम राजा साहब ने फिर नाम दिए हैं। इनमें मशाल यूसुफजई का नाम है, वो कहते हैं बुशरा बीबी के कहने पर दिया है। इमरान खान साहब के कहने पर 2 नाम दिए हैं, नियाजुल्लाह नियाजी हैं, एक नाम मुझे और याद नहीं आ रहा, वो है सलमान अकरम राजा साहब हैं। 4 2 बार्स के सुदूर हैं, तो 6 नाम दिए गए हैं। इनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं, तो ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले जो मुलाकात नहीं करवाई गई, सलमान अकरम राजा साहब उसके मामले पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहते हैं। लेकिन अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस की सुनवाई नहीं हो रही, तो निज़ाम गिरफ्त में है। और जो निज़ाम गिरफ्त में है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अपने लिए तनफ्फुस का रास्ता निकालना, ब्रीदर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले प्रॉब्लम में हैं। हमारे सामने ये सिचुएशन बढ़ती जा रही है। अब इन हालात में एक चीज़ और हुआ यह है कि 4 महीने में, यहां से आगे 4 महीने में, 5 महीने में जो 9 मई के केसेस हैं, उनके फैसले कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये हिदायत आई है जस्टिस याह्या खान की जानिब से। याह्या खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सुन लिए केसेस, अगले हफ्ते कुछ मजीद सुनेंगे, उसके बाद मुकम्मल तौर पर हतमी फैसला दे देंगे। और वो अदालतों को हिदायत कर रहे हैं कि 4 महीने के अंदर फैसले सुना दिए जाएं। मैक्स सितंबर तक की बात हो रही है। अभी जो सितंबर तक की बात हो रही है, मैं आपसे अर्ज करूं, इसके नतीजे में क्या होगा? देखिए, इसके नतीजे में साफ तौर पर नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जमानतें जो उनके केसेस मनसूख होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं होंगी। वैसे भी अदालत में कुछ सुना नहीं जा रहा। 9 मई के हवाले से जब 2 साल मुकम्मल होने को हैं, तो उस मौके पर हम ये देख रहे हैं कि हमें फर्द जुर्म में तरमीम करनी है, तफ्तीशी बदलना है। अलीमा खान साहिबा, उनकी बहनें, ये लोग इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हों और वहां पर इनका केस आगे बढ़ाया जाए, तो वहां पर वकील साहब आए और उन्होंने आगे कहा तफ्तीशी शहर में नहीं है। ये बार बार किया गया है। तो इन लोगों के केसेस को लटकाया जाए, केसेस चलाए जाए, बार बार ये हो रहा है। और याह्या खान साहब ये कह रहे हैं कि आप अब इनके केसेस का फैसला सितंबर तक सुना दीजिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रही है जहां न सिर्फ ये कि निज़ाम गिरफ्त में आया है, बल्कि निज़ाम को चलाने वाले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी की हिदायत पर रगड़ा लगाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब इन हालात में
میرے سامنے ایک عدد رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا. دیکھیے یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے, اور اس جمع کروائی گئی رپورٹ میں جو ہمارے سامنے ہیڈر لکھا ہوا ہے, اس کا عنوان لکھا ہوا ہے, وہ ہے ٹوٹل لاسز ڈیمیجز فیسڈ بائی دا اسٹیٹ اینڈ انجرڈ / martyred persons relates to 9th May incident 2023. تو 9 مئی کے حوالے سے کتنا جانی نقصان ہوا ہے, کتنا مالی نقصان ہوا ہے, اس کی یہ رپورٹ ہے. اب یہ شہر ہیں پنجاب کے, اور پنجاب کے ان شہروں میں جانی نقصان کے حوالے سے یہ جو رپورٹ ہے یہ 30 سے زائد شہروں کی رپورٹ ہے, اور اس کے مطابق جو نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے کچھ 19 کروڑ 70 لاکھ کا, 19 کروڑ 73 لاکھ کا یہ نقصان ہوا ہے. اب یہ 19 کروڑ کا نقصان سامنے رکھیں آپ. پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے زخمیوں کی. تو جو پولیس والے زخمی ہوئے ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے ان کی تعداد ہے پورے پنجاب میں 30 سے زائد شہروں میں, اور جہاں 300 پلس مقدمات ہیں, غالباً 319 مقدمات ہیں, وہاں پر پولیس والے زخمی ہونے والوں کی تعداد ہے 157. تو یہ ہمارے سامنے پولیس والے ہیں. پھر اس کے بعد جو شہری زخمی ہوئے ان کی تعداد ہے 5. جو جانی نقصان ہوا اس میں پولیس کا یا ریاستی اداروں کا جانی نقصان ہے 0. ریاستی اداروں کا جانی نقصان ہے 0. آگے لکھا ہوا ہے پرائیویٹ پرسنز, یعنی یہ انڈیویجولز ہیں, شہری ہیں, ان کا جانی نقصان ہوا ہے 4. یہ مانا گیا ہے. تو یہ کس کی گولیوں سے مرے؟ مظاہرین کے ہاتھوں میں پتھر تھے, ڈنڈے تھے, یہ کس کی گولیوں سے مرے؟ ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو یہ 9 مئی کے حوالے سے جانی مالی نقصان کی رپورٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو گرفتاریوں کی, مقدمات کی, اور اب تک مفرور افراد ہیں, گرفتار نہیں ہوئے, ان کی رپورٹ ہے. تو 319 مقدمات ہیں. سب سے زیادہ مقدمات ہیں لاہور میں 67, اس کے بعد سیالکوٹ میں 11, راولپنڈی میں 18, میاں والی میں 20, ملتان میں 16, رحیم یار خان میں 15 مقدمات ہیں. کتنے افراد نامزد ہوئے اس میں؟ یہ ہیں تقریباً 35,962 افراد ان مقدمات میں نامزد ہوئے. اور پھر اس کے بعد ان میں سے گرفتار کتنے ہوئے؟ یہ ہیں 11,367 لوگ جو گرفتار ہوئے. 9 مئی کے بعد گرفتار ہونے والوں کی تعداد. اب تک گرفتار جو نہیں ہو سکے یہ ہیں 24,595. اور اس کے ساتھ ساتھ چالان کتنے اور انٹرم چالان کتنے؟ 307 اور 12 انٹرم, تو یہ ہوگا 319. میں نے آپ کو بتایا یہ FIRs ہیں. اب اس کے بعد آ جائیے سب سے اہم نمبر کی جانب. دیکھیے ایک جانب ہمارے سامنے یہ صورتحال ہے کہ حکومت پنجاب بتا رہی ہے نقصان کی رپورٹ عدالت کو 19 کروڑ 20 کروڑ سے بھی کچھ کم. دوسری جانب جو ہمارے سامنے خبروں میں آیا نا, ان کے مطابق 6 ارب روپے کا مالی نقصان ہوا. یہ اس وقت کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا تھا. کہاں 6 ارب, کہاں 19 کروڑ, کیا جھوٹ بولا جا رہا تھا؟ آپ دیکھ لیجئے یہ حکومت کے اعداد و شمار اب پول کھول رہے ہیں. محسن نقوی صاحب فرماتے تھے 23 عمارتیں نظر آتش کی گئیں, 108 سرکاری گاڑیاں جلائی گئیں, لاہور کور کمانڈر کی رہائش گاہ سمیت بینکس اور ایمبولینسز کو نقصان پہنچایا گیا. یہ پاکستان اسٹینڈرڈ کی, اردو پوائنٹ کی, بزنس ریکارڈر کی, ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹس ہیں. حکومت پنجاب نے کیا بتایا تھا؟ حکومت پنجاب نے بتایا تھا 97 پولیس گاڑیاں تباہ ہوئیں, 108 سرکاری گاڑیوں کی بات ہو رہی تھی. اچھا, تقریباً 1.12 کروڑ یعنی کہ کوئی 1 کروڑ 12 لاکھ کا نقصان. 9 پولیس عمارتوں کو نقصان پہنچا, تقریباً 2.25 ارب روپے کا یہ نقصان ہے. 9 مئی کے واقعات پر پنجاب حکومت ہم نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ نقصان تھا تقریباً 5.5 ارب روپے کا. تو اعداد و شمار ان کے 9 مئی پر پہلے بھی آپس میں نہیں مل رہے تھے, لیکن جو عدالت کو دیا ہے انہوں نے وہ 20 کروڑ سے بھی کم ہے. کہاں 6 ارب کی باتیں ہو رہی تھی, کہاں 20 کروڑ سے کم. اب یہ صورتحال ان لوگوں کی ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ جو فیصلے کر دیے جا رہے ہیں 4 مہینے کے اندر, سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے, عمران خان کا معاملہ ہے, شہریوں کا معاملہ ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل درآمد ہوگا. میں فواد چودھری صاحب کو سن رہا تھا, آج وہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف والے کچھ نہیں کر رہے, سپریم کورٹ میں کوئی پیش بھی نہیں ہوا, اور انہوں نے
پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا ہے. یہ میں ان کی گفتگو سن رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے یہ ہوگا, یہ جو 4 مہینے کی بات ہے اس پر عمل درآمد ہوگا. فواد چودھری صاحب چیخ رہے تھے کہ جج صاحبان نے, ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے بھی, سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بھی اپنی تنخواہوں میں اضافہ کروا لیا ہے. باقی ماتحت عدالتوں کی بھی ایسی کی تیسی ہو گئی, نظام انصاف کی بھی ایسی کی تیسی ہو گئی, عام آدمی کی تو ایسی کی تیسی ہو کر رہ گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک جانب یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ, دوسری جانب شریف ہے, شہباز شریف, نواز شریف, حمزہ شہباز شریف, مریم نواز شریف, ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ دیکھیے, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سانحہ ماڈل ٹاؤن, جس میں یہاں چہرے پر, جسموں پر گولیاں ماری گئیں, حاملہ خواتین کو گولیاں ماری گئیں, منہ پر گولیاں ماری گئیں, شہریوں کی جان لی گئی تھی, تب کون تھا حکمران؟ یہی شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب حکمران تھے پنجاب کے, وزیر قانون پنجاب تھے. رانا ثناء اللہ, پولیس مار رہی تھی لوگوں کو, دن دہاڑے مار رہی تھی, اور تب اس معاملے پر کچھ نہیں ہو سکا. راحیل شریف صاحب کے کہنے پر FIR کروا دی گئی تھی, یہ ہوا تھا بس, اور اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں ہوا. آپ دیکھیے 14 اپریل 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی عدالت ATC اس کو ہدایت کی کہ ماڈل ٹاؤن کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے تاکہ مقدمے میں تیزی لا جا سکے. اب یہ جو تیزی لانے کی بات تھی, اس پر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پھر 13 فروری سال تھا 2020, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے بعد ہدایت کی لاہور میں ہائی کورٹ کو, پنجاب کا جو ہائی کورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ, اس کو ہدایت کی اور کہا کہ ماڈل ٹاؤن کیس میں جو نئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT تشکیل دی گئی ہے اس کے خلاف درخواستیں دائر ہوئیں. 3 مہینے کے اندر فیصلہ سنائیں, 3 مہینے کے اندر فیصلہ سنائیں. تو اب اس پر عمل درآمد کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے, انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کی سماعتوں میں تیزی لانے کی کوشش کی. مختلف چیزیں ہوتی ہیں عدالت میں, ڈیلنگ ٹیکٹکس. روزانہ سماعت کا عمل مستقل بنیادوں پر جاری نہ رہ سکا, اور فروری 2024 میں عدالت نے ہفتے میں 2 مرتبہ سماعت کرنے کا فیصلہ سنایا. روزانہ سماعتیں کی جائیں, 2018 میں کہا گیا تھا, فروری 2024 میں انہوں نے کہا ہفتے میں 2 مرتبہ. تو کیس لٹکا ہوا ہے, 2014 سے اب تک لٹکا ہوا ہے, 11 سال ہو رہے ہیں, ککھ نہیں ہوا. شریفوں کا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد جو 3 مہینے میں فیصلہ سنانے کا حکم تھا, اس پر کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کی ہدایت تھی, لاہور ہائی کورٹ نے نئی JIT کی جو تشکیل ہے اس کے خلاف دائر درخواستوں پر فوری فیصلہ نہیں سنایا, 3 مہینے میں کرنا تھا. مارچ 2019 میں لاہور ہائی کورٹ نے نئی JIT کی تشکیل کو معطل کر دیا تھا. معاملہ اب تک ہے زیر التوا. یہ ہمارے نظام انصاف میں انصاف کی فراہمی کی صورتحال ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ عمر ایوب پر بسکٹ چوری کا مقدمہ ہے, لٹک رہا ہے, PTV کی عمارت میں گھس جانے کا مقدمہ ہے, لٹک رہا ہے, فواد چودھری پر ملتان میں نلکے چوری کرنے کا مقدمہ ہے, جہلم میں چارپائی چوری کرنے کا مقدمہ ہے, اور لٹک رہا ہے. یہ شہریوں کو ریاست کی جانب سے, فورسز کی جانب سے, پولیس تھی وہاں پر, مار ڈالنے کا مقدمہ ہے. اس ملک میں کسی بڑے ادارے کا سربراہ محترم, حکومت محترم, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, بڑے بڑے نام محترم, اگر کوئی ایک چیز جس کا احترام نہیں ہے تو وہ ہے ایک عام آدمی. اس عام آدمی کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے اس ملک میں, اور اس عام آدمی سے اس ملک کا آئین وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری جان کی قیمت ہے, آئین محافظ ہے, تمہارے مال کی قیمت ہے, آئین محافظ ہے, اور حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد تمہارے پاس ہے. تم جسے حاکم بناؤ گے وہ ہوگا اس ملک کا حاکم. لیکن ککھ اس نظام انصاف کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ نہیں ہے اس عام آدمی کے لیے. جہاں بڑے فیصلہ کریں گے وہاں فیصلہ ہوگا, عمل درآمد ہوگا. اس کے علاوہ اس نظام انصاف سے آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.